سر کچھ قومیں جو ہے ایسا مطلب کچھ مورتیوں کے ذریعے مانتی ہے خداؤں کو. ہاں مطلب وہ بولتی معبودوں کے مورتی ذریعے. ہماری ذریعہ ہے خدا کے لیے. ہاں سوال یہ ہے کہ کچھ قوموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس مورت کی، جو آئیڈل کی یا جس کسی چیز کی، چاہے وہ کسی بھی قوم میں ہو، مطلب جس کو دیکھ کر وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں. تو قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر آیا ہے اور سورہ احقاف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا. کیونکہ یہ جو سوالات لوگ کرتے ہیں یا بولتے ہیں نا، یہ نئے نہیں ہیں، یہ 1400 سال پرانے سوالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ایسا کہتے تھے. جیسے قرآن نے خود کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، یعنی مکہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان مشرکین مکہ سے پوچھو، مکہ والوں سے، جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، تو کیا ان کو جو ہے بارش نہیں. یہ تو یہاں پر دعا کے تعلق سے تھا. دوسرا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین مکہ سے آپ پوچھو کہ بارش کا برسانے والا کون ہے جو تمہیں روزیاں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کا جواب دیا. کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہیں گے اللہ، مطلب یہ خود مانیں گے کہ اوپر ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی سب کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھو کہ اگر اللہ سب کچھ کرتا ہے، بارش برساتا ہے، تو تم انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ تو پھر یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ لوگ کیا جواب دیتے پتہ ہے آپ کو؟ تو مشرکین مکہ بولتے تھے کہ ہم جنہیں پوجنے جاتے ہیں، یہ 360 جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو نہیں پوچھتے ہیں بلکہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. مطلب جیک لگانے جاتے ہیں. سمجھا کہ آپ کو؟ مطلب ہم ان سے نہیں مان رہے. جو لات، منات، عزا جو رکھے ہوئے تھے نا وہاں پر مکہ میں، تو مشرکین مکہ کیا بولتے تھے اللہ کے رسول کو؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے نا. تو یہ اس طرح کا جواب دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ قیامت تک کہ تمہاری آواز نہیں سن سکتے. جن کو تم پکارتے ہو یہ قیامت تک کہ تمہاری آواز نہیں سن سکتے. تو آج کے جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس زمانے کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں. مانتے تو ہم اللہ کو ہی ہے لیکن ان کے ذریعے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر میرے تعلق سے سوال کرے کہ کیسے مانگے، تو ان سے کہو کہ سیدھے مجھ سے مانگے. کیا کرے؟ سیدھے مجھ سے مانگے. میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ صرف وہ میری عبادت کرے اور مجھ سے مانگا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاص بات میں نے ابھی آپ سے اس سے پہلے کہا تھا، جب بھی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو پیغام پہنچاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل، ان سے کہیے. یہ آیت ایسی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیچ میں نہیں رکھا. ڈائریکٹ پوری قوم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی پکارنے والا مجھ سے پکارے، یعنی مجھ سے آواز لگائے، دعا کرے، تو میں فوراً سن لیتا ہوں. کیونکہ اللہ نے کہا میں ان کی شہ رگ سے بھی قریب ہوں، میں ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً اس کی جو ہے بات سن لیتا ہوں، اس کی دعا سن لیتا ہوں. اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صرف مجھ سے مانگا کرے، صرف مجھ سے مانگا کرے. تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، اس ایک گاڈ کو ہی مانتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے مانگتے ہیں، اللہ کو یہی پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کے ذریعے سے مانگیں. چاہے وہ پھر کوئی مورت ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی قبر میں دفن ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ بولتا ہے ڈائریکٹ مانگو مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیچ میں نہیں رکھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ بندے اور رب کے بیچ میں کون رہے گا؟ کوئی نہیں ہے. اور کچھ مسلمان بھی ایک عجیب دلیل دیتے، نہیں ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، کسی کے تھرو جانا پڑتا. بولے جج کے پاس گئے تو وکیل لگانا پڑتا نا، تو وکیل رشوت بھی لیتا ہے، جج کرپشن بھی کر سکتا ہے، اور جج جو ہے
ہر چیز نہیں جانتا نا, عالم الغیب نہیں ہے نا, اس لیے وکیل لگانا پڑتا ہے. تو نعوذ باللہ آپ جج کی مثال اللہ کو دے کر اللہ کی شان کم کر رہے ہیں, کیونکہ جج عالم الغیب نہیں ہے, وہ آپ کا کیس نہیں جانتا, اس لیے وکیل لگانا پڑتا ہے. لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے نا, ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے. تو آپ سیدھے اللہ سے مانگنا چاہیے, چاہے مسلمان ہو یا دوسری قوم, کوئی بھی قوم کے ماننے والے ہوں, انہیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ڈائریکٹ وہ اپنے رب کو پہچانے اور ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے اور اس کی عبادت کرے اور اسی سے دعا کیا کرے. تو یہ شاید اتنا مختصر سا جواب اس کے لیے کافی ہے. جی.